وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أخرجه مسلم. محترم حاضرین، اخلاق و آداب کے تعلق سے سلسلہ درس شروع ہوا تھا. پچھلے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے اخلاق کی فضیلت اور اہمیت بتانے کی کوشش کیا تھا. صحیح معنوں میں جو بات بتایا تھا وہ یہ تھی کہ دراصل اخلاق ہی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا بہترین انسان ہوگا، اور جو اخلاق میں جتنا گرا ہوا ہوگا وہ اتنا ہی انسانیت میں کم تر ہوگا. تو انسان کی پہچان اخلاق. اخلاق کے بہت اچھے اخلاق کے بہت سارے اوصاف ہو سکتے ہیں. یعنی کن چیزوں سے ہم اپنے اخلاق کو اونچا بنا سکتے ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہمارے اخلاق اونچے ہوں گے. قرآن اور سنت کے اندر بے شمار اعمال موجود ہیں جن کے کرنے سے ہمارے اخلاق اونچے ہوتے ہیں. انہی اوصاف میں سے ایک بہت ہی اہم وصف ہے، ایک اہم صفت ہے تواضع. کون سی صفت ہے؟ تواضع. تا واو الف ضاد عین. تواضع. تواضع کا معنی ہے عاجزی، نرمی اختیار کرنا. اسے تواضع کہتے ہیں. اور اس کی ضد کیا ہے، اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ کبر، غرور، تکبر، گھمنڈ. اس کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. تو تواضع یہ اخلاق کے بعد میں بہت ہی اہم صفت ہے. اس سے اخلاق بہت اونچا ہوتا ہے. وہ جو سورہ شورى کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. آپ کتنے متواضع تھے، کتنے عاجزی اختیار کرتے تھے، اس کے باوجود رب العالمین نے آپ کو حکم دیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. آپ کی اتباع کرنے والے مومنین کے لیے آپ اپنے پروں کو بچھا کے رکھیے. سبحان اللہ. یعنی تواضع اختیار کیجیے، نرمی اختیار کیجیے، عاجزی اور انکساری اختیار کیجیے مومنین کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے حکم دیا. اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے تعلق سے ایک حدیث کے اندر مختصر بات، ہم میں سے ہر ایک کو حدیث کا ٹکڑا یاد رکھنا چاہیے. بہت ہی مختصر ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو شخص بھی رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، تو رب العالمین اسے اتنا ہی اونچا اور بلند فرماتا ہے. بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ تواضع اختیار کرے تو انسان کیا، یہ بڑا کمزور ہے، عاجز ہے، بڑا کمزور انسان ہے، اس کا کچھ مرتبہ مقام نہیں ہے، انسان یہ سمجھتا ہے. مگر رب العالمین کے پاس الگ ہی پیمانہ ہے. جو تواضع اختیار کرتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص کے ساتھ، تو رب العالمین اسے اور اونچا اٹھاتا ہے. ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. تو آئیے اس تواضع کے تعلق سے کچھ باتیں سنتے ہیں. پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تواضع کا حکم دیا، جیسا کہ ابھی اس آیت کے اندر بات بتائی گئی. اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. ان اللہ اوحى الی، اللہ رب العالمین نے مجھے وحی کر کے بتایا. یہ بھی اللہ کا حکم ہے، سمجھیں. ان اللہ اوحى الی
اللہ رب العالمین نے مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا، کیا بتایا؟ ان تواضعوا، کہ تم لوگ تواضع اختیار کرو، عاجزی اور نرمی اختیار کرو، اور اتنی عاجزی اور نرمی اختیار ہو جائے، اتنی عاجزی اختیار کرو کہ لا یفخر احد علی احد، کوئی کسی پر فخر نہ کرے، ولا یبغی احد علی احد، اور کوئی آدمی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اس طرح انسان نرمی اور تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وبشر المخبتین، وبشر المخبتین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اختیار کرنے والے، عاجزی، درماندگی اور نرمی اختیار کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، جنت کی خوشخبری۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ حج کے اندر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ قوم جسے اللہ پسند فرماتا ہے، جس قوم کو اللہ پسند فرماتا ہے، جس قوم سے اللہ محبت فرماتا ہے، اس قوم کی صفت اللہ رب العالمین نے اس قوم کا تعارف سورہ مائدہ کے اندر ذکر فرمایا۔ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین نے اپنی پسندیدہ قوم کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، اے ایمان والو تم میں سے جو اللہ کے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ رب العالمین ایسی قوم کو لائے گا جو یحبہم، جن کو اللہ پسند فرمائیں گے، اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ کی پسندیدہ قوم ہوگی، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور ان کی صفت کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومن کے لیے بڑے عاجز ہوں گے، بڑے تواضع اختیار کرنے والے ہوں گے، بڑی نرمی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ صحابہ کی بھی صفت اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر انہی الفاظ میں صحابہ کی صفت اور صحابہ کا تعارف کیا ہے کہ رحماء بینہم، مومن بندے آپس میں بڑے نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو حاضرین، خاص طور پر ایک انسان کو، میں انشاءاللہ آگے بات بتاؤں گا، سب سے پہلے انسان سے شروع کرتا ہوں۔ ایک انسان کو تواضع ہر دم اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کس انداز میں کی ہے؟ انسان کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور مٹی کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ مٹی کی خاصیت تواضع ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، جھکنے کی ہوتی ہے۔ مٹی کبھی سر اٹھاتی نہیں ہے، سب کے دریا کے لیے سینہ چیر کے دریا کو راستہ دیتی ہے، پہاڑ کے بوجھ کو سہ لیتی ہے، انسان کے بوجھ کو سہ لیتی ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بڑی بڑی عمارتوں کے بوجھ کو سہ لیتی ہے۔ زمین کے اندر، مٹی کے اندر نرمی ہے تو انسان کی خمیر بھی مٹی ہے، اور انسان کی اصل مٹی ہے تو انسان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ تواضع اور نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے کس سے؟ ایک قطرہ خون سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، انسان کو دیکھنا چاہیے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان کس سے پیدا ہوا؟ مِمَّا خُلِقَ، کس سے پیدا ہوا؟ ایک قطرہ نطفہ سے، ایک قطرہ خون سے، ایک حقیر قطرہ سے انسان پیدا ہوا، اور پھر وہ حقیر قطرہ کس طرح ایک حقیر جگہ سے نکلتا ہے، پھر ایک حقیر جگہ میں وہ جگہ پاتا ہے، اور پھر اسی راستے سے وہ نکل کے انسان بن کے آتا ہے۔ تو انسان اپنی پیدائش کو دیکھے، کتنا حقیر درجات سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ساری مخلوقات میں، جتنی بھی مخلوقات، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سب سے زیادہ کمزور مخلوق کون ہے؟ انسان، سب سے کمزور مخلوق۔
ایک مرغی کا ایک چھوٹا سا چوزا انڈے سے نکلتی ہی بھاگتا ہے، گائے کا بچہ، بکری کا بچہ پیدا ہوتی کھڑا ہو جاتا ہے، مگر انسان کی طاقت و قدرت نہیں کہ پیدا ہوتے ہی سوائے رونا چیخنا کچھ نہیں آتا، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، انتہائی عاجز ہوتا ہے انسان پیدائش کے اعتبار سے۔ جیسے بہت مشہور ایک نظم آئی تھی کہ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، یہ دنیا تیری سوچ میں بھی نہیں تھی، تو انسان سب سے مجبور ہوتا ہے۔ تو انسان کی پیدائش کے اندر ہی یہ تواضع کی صفت ہے، لہٰذا اس تواضع کی صفت کو انسان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا چاہیے۔ صرف انسان ہی نہیں دوستو، ہر چیز کے اندر تواضع یہ اللہ چاہتا ہے، ہر چیز کے اندر تواضع، ہر چیز کے اندر عاجزی، ہر چیز کے اندر درباندگی، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور اس کے خلاف کسی بھی چیز کے اندر کبر، کسی بھی چیز کے اندر بڑائی، کسی بھی چیز کے اندر تکبر، یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اسی وجہ سے جو تواضع اختیار نہیں کرتا اللہ اسے ضرور گراتا ہے۔ مشہور قول ہم جانتے ہیں، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، مطلب جو تواضع اختیار نہیں کرتا اللہ اسے نیچا ضرور کرتا ہے، اس کے سر کو ضرور جھکاتا ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہر روز صبح اٹھتے ہی دیکھتے ہیں سورج طلوع ہوتا ہے، آہستہ 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 ایسے اٹھتا ہے تو بالکل اونچائی کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے، زوال شروع ہوتا ہے، پھر اسے تواضع اختیار کرنا پڑتا ہے۔ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواریوں کا نام جانتے ہیں؟ ایک دلدل آپ کی سواری کا نام تھا، وہ خچر دلدل، اور ایک اونٹنی تھی آپ کی، اس کا نام جی قصوہ تھا، اور ایک اونٹنی تھی اس کا نام عزبہ تھا، عین ضاد با الف حمزہ، عزبہ۔ وہ عزبہ اونٹنی ایسی تھی، بڑی تیز رفتار تھی، کبھی بھی مقابلہ ہوتا، دوڑ کا مقابلہ ہوتا تو ہمیشہ اول آتی، اونٹنی ہمیشہ اول آتی، ہمیشہ اول آتی۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی کی اونٹنی آئی مدینے کے اندر، اور پھر اس عزبہ اونٹنی کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو دیہاتی کی اونٹنی آگے بڑھ گئی، یہ عزبہ پیچھے رہ گئی۔ تو ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے ساتھ ایسا ہوا تو صحابہ کے چہرے میں ناگواری آئی، صحابہ اسے بڑے ناپسند کیے، اور چہرے سے ظاہر ہو جاتا کہ عزبہ کے ہارنے سے ان کو بڑا غم ہے۔ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی حالت کو دیکھا تو آپ نے اصولی بات بتائی، آپ نے فرمایا کہ حق علی اللہ، حق علی اللہ اللہ یرتفع شیء من الدنیا الا وضع، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز سر اٹھاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ یہ عزبہ آج تک جیتتے آ رہی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ جیتتے آئے، اللہ نے اس کے غرور کو توڑا اور اسے بھی پیچھے کر دیا۔ تو یہ اصول ہے کہ جو بھی سر اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین اسے گراتا ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین انسان انبیاء ہوتے ہیں، فی زمانہ جتنے بھی نبی آئے اپنے زمانے میں سب سے بہترین انسان ہوئے، سب سے بہترین انسان انبیاء ہوتے ہیں، مگر اتنے بڑے بڑے نبی، جتنے بھی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر بھی نبی آئے، اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں سے ایک مشترک کام سارے نبیوں سے کرا ہے۔ کون سا کام؟ سارے نبیوں سے اللہ نے ایک کام دیا، کون سا کام؟ بکریاں چرانے کا کام۔ بکریوں کے اندر تواضع ہوتا ہے، بکریاں شیر چرانے کا کام نہیں ہوا، بکریاں چرانے کا کام کیوں ہوا؟
کیونکہ بکریاں چرانے والوں کے اندر تواضع آتا ہے، نرمی آتی ہے، اور ان کے اندر سہنے کی طاقت اور برداشت قوت برداشت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے سارے نبی بکریاں چرائے۔ چنانچہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا وہ نبی بکری چرانے کا کام کیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانت، آپ بھی بکریاں چرائیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ نبی بن گئے تو نہیں جی میں بکریاں نہیں چرایا تھا، ایسا نہیں بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیا فرمایا کہ نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ، بخاری کی روایت ہے، ہاں میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کے بدلے میں چرایا کرتا تھا، چند سکوں کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے تاکہ ان کے اندر تواضع آ جائے، تاکہ ان کے اندر عاجزی آ جائے۔ خاص طور پر ایک مسلمان بندے کو تواضع اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پر ایک مسلمان بندے کو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نام ہی ہے تواضع اختیار کرنے کا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلم یسلم سے نکلا ہے، اور اسلام سلم یسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اپنا کوئی اختیار نہیں، ایک مسلمان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا، سارے اختیارات قرآن اور سنت کے حوالے کر دیتا ہے ایک مسلمان بندہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کرتے فرمایا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ جب ایک مومن مرد یا مومن عورت کے لیے ایک زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہ اپنے اندر اس فیصلے میں کوئی اختیار رکھے۔ مومن بندے کا اپنے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو اسلام سکھاتا ہی ہے تسلیم، اسلام سکھاتا ہے جھکنے کا نام ہے، اسلام نام ہے رضامندی، اللہ اور اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ محترم حاضرین، اسلام کے اندر جس قدر بھی عبادتیں ہیں ذرا غور کیجئے، جتنی بھی عبادتیں ہیں ہمارے اندر، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ساری عبادتوں کا خلاصہ تواضع ہے۔ ہر عبادت کے اندر عاجزی سکھائی گئی ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، ایک امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا کس کی علامت ہے؟ یہ عاجزی اور تواضع کی علامت ہے۔ جھک گئے، جھکنا کس کی علامت ہے؟ تواضع کی علامت ہے۔ رگڑ کے سجدے میں گر پڑے، سر کو پٹک دیے، رگڑ دیے اپنے سر کو، یہ عاجزی کی سب سے انتہائی درجہ ہے کہ انسان اپنا سر رگڑ دے۔ عبادت عاجزی سکھاتی ہے، نماز خاص طور پر عاجزی سکھاتی ہے، چاہے قیام ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے تشہد ہو، چاہے سلام ہو، ہر عبادت کا، یہ نماز کا ایک ایک رکن ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ تو ایک مومن بندے کے اندر عاجزی خاص طور پر تواضع بھر کے آنا چاہیے۔ اسی طرح حج، جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ کیا جانتے ہیں، حج بھی عاجزی سکھاتا ہے انسان کو۔ اپنے گھر میں اچھے سے اچھا جوڑا پہنتا ہوگا بندہ، اچھے سے اچھا کھانا پہنتا ہوگا انسان، مگر وہاں پہنچ جاتا ہے سب کا جو لباس ہے ایک ہی لباس، اپنے گھر میں وہ اچھا لباس پہنتا ہوگا مگر وہی بنا سلایا ہوا ایک سفید کپڑا اوپر پہنا ہوا ہے اور ایک سفید کپڑا نیچے پہنا ہوا ہے، اور سب عاجزی کے، کہیں یہاں بھاگ رہا ہے تو کہیں وہاں کا چکر لگا رہا ہے، کہیں صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے تو کہیں زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا ہے، کہیں سر مڈا رہا ہے تو کہیں قربانی ذبح کر رہا ہے، تو کہیں عرفات کے میدان میں کھڑے کھڑے عاجزی انکساری کر رہا ہے، تو کہیں مینا کو پہنچ جاتا ہے تو کبھی مزدلفہ میں نظر آتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں عاجزی کی علامت ہے، تواضع کی علامت ہے۔ حج بھی ہمیں تواضع سکھاتا ہے۔ حاضرین، ساری عبادتیں ہمیں تواضع سکھاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر آپ نے تواضع کی تعلیم دی، اللہ نے آپ کو تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تواضع کو اس طرح اپنی زندگی کے اندر تواضع کو داخل کر لیا کہ کوئی انگلی اٹھانے والے
دیگر چیزوں میں انگلی اٹھائے بیجا طور پر، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کے تعلق سے کسی نے اب تک کوئی بات نہیں کی۔ کسی نے اب تک یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ محمد بڑے فخر کرنے والے تھے، کبر کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے، سامنے والے سے ڈھنگ سے بات کرنے والے نہیں تھے۔ ایسا آج تک کسی نے دشمنوں نے نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اس طرح آپ نے اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس کا اپنا عمل دیکھیے، کہتے ہیں کہ انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعله۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو بچوں کو آگے بڑھ کے سلام کرتے۔ آگے بڑھ کے بچوں کو سلام کرنا یہ تواضع کی علامت ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آ کے سلام کرے دوسرے لوگ، ہمیں آ کے سلام کرے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت انس بچوں کو سلام کرتے اور کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ تواضع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان كانت الامة من اماء المدینہ لتأخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حيث شاءت۔ بخاری کی روایت ہے کہ کوئی بھی ایک باندی آتی، ایک غلام عورت آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہے لے جاتی اور اپنا جو کام ہے کراتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتے اور ان کا کام کر کے واپس آتے۔ آپ نے کبھی تعارض نہیں کیا، آپ نے کبھی کہا نہیں کہ میں نہیں آتا۔ ایک باولی باندھی بھی اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی اور وہ اپنا کام کر دیتی۔ یہ تواضع تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام بھی کچھ کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کبھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عاجزی کی علامت ہے۔ کبھی کبھار گھر کا تھوڑا موڑا کام کر دیجئے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، تواضع پیدا ہوتا ہے۔ چھوٹا موٹا کام کر دیجئے گھر کا۔ کبھی موقع ملے تو پیاز کاٹ دیجئے، لہسن کے تو کلی چھیل کے دے دیجئے، گھر میں کوئی نہیں ہے تو گھر ذرا جھاڑ دیجئے، کچھ نہیں ہوگا اس میں۔ عاجزی پیدا ہوگی انسان کے اندر، تواضع ہوگا۔ ہماری ذات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دیکھیے عائشہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کچھ کرتے تھے، یا ایسا بھی تو نہیں ہے کہ ہم زیادہ کام والے ہیں، نبی کو کچھ کام نہیں تھا گھر میں بیٹھے رہتے، نعوذ باللہ، ایسا بھی تو نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ تو بزی رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ كان يكون في محنة أهله يعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة۔ أخرج البخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام کرتے، گھر کا کام کرتے رہتے، گھر کا کام کرتے رہتے۔ اذان ہوتی، نماز کا وقت ہوتا تو گھر کا کام چھوڑ کے چلے جاتے مسجد کی طرف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر کا کام کرنا۔ گھر کے کام کرنے سے عاجزی اختیار یہ ہوتی ہے، اور تواضع انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لو دعیت الى قراع او ذراع لعجبت ولو اهدي الى ذراع او قراع لقبلت۔ اخرج البخاری، بخاری کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے کبھی دعوت دی جائے اور دعوت میں صرف کھر پکا کر، کھر کسے کہتے جانتے ہیں؟ کھر بکری وغیرہ کا جو پاؤں کا آخری حصہ ہوتا ہے نا، کھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دعوت دی جائے اور کھر پکا کر دعوت دی جائے تو میں ضرور اس دعوت میں شریک ہو جاؤں۔ مجھے ہدیہ میں کھر بھی دیا جائے تو میں اس ہدیہ کو ضرور قبول کروں۔ یہ جو ہے عاجزی کی بات ہے، تواضع کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں کئی طرح کے آئٹمس رہے تو ہی ہم جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ معمولی دعوت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جاتا تو آپ بڑی خوش دلی کے ساتھ جاتے اور آپ وضاحت فرماتے کہ میں ضرور جاؤں گا اور اسے ہدیہ کو قبول کروں گا۔ ایک موقع ہے، دیکھیں کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ اچھے بھلے انسان کا بھی سینہ تن جاتا ہے۔ کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر ایم ایل اے کی سیٹ مل گئی آپ کو تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اکڑ آ ہی جاتا ہے انسان کے اندر۔ کوئی بڑا عہدہ مل گیا تو اکڑ آ ہی جاتا ہے انسان کے اندر۔ مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ سن 8 ہجری کے بعد، پھر میں بتا رہا ہوں، فتح مکہ کا وقت ہے، 10,000 صحابہ کے ساتھ 10,000 صحابہ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کسی کو طاقت نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کا مقابلہ کریں۔
مقابلہ کریں. کیسا موقع تھا دیکھیے. 8 سال پہلے جس مکہ سے نکالا گیا تھا وہ مکہ آج فتح ہو رہا ہے. مکہ ان کے انڈر میں آ رہا ہے. اور جب آپ داخل ہو رہے ہیں مکہ کے اندر تو سینہ تان کر نہیں بلکہ عاجزی سے جھکے ہوئے ہیں اور آپ کی ٹھڈی آپ کے اونٹ پر لگ رہی ہے. اتنی عاجزی اختیار. موقع کتنا بہترین. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی عاجزی اختیار کیے ہوئے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے اور اپنی ٹھڈی کو جانور سے لگی ہوئی آپ کی ٹھڈی ہے. تو یہ جو ہے عاجزی تواضع انسان کے اندر انتہائی ضروری ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تواضع اختیار کیا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. ایک دن میں 35,000 لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کی, خلافت کی بیعت. خلیفۃ المسلمین ہے. خطبہ دے رہے ہیں. کیا خطبہ دے رہے ہیں سنیں. لوگوں تم نے مجھے امیر بنا دیا حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں. میں اچھا کام کروں تو میرا ساتھ دینا, مجھ سے غلطی ہو جائے تو پکڑ لیں. سبحان اللہ. خلیفۃ المسلمین کا آرڈر ہے کہ میں اچھا کام کروں تو ساتھ دینا, مجھ سے غلطی ہو جائے تو پکڑنا, مجھے سیدھا کرنا. یہ خلیفۃ المسلمین بن چکے ہیں. دوسرے دن کی بات ہے. اتنا بڑا ہوتا دوسرے دن کی بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تجارت تھی کپڑے کی. کپڑے کا کٹرا اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے جا رہے تجارت کے. راستے ملاقات ہوتی. عمر فاروق سے کہا خلیفۃ المسلمین کہاں جائیں. کہا گزرے معاش کے لیے تجارت ضروری ہے, میں اپنی پرانی تجارت کپڑے بیچنے جا رہا ہوں. کہا آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو بنائے گئے, آپ تجارت نہیں ہو سکتی ہے آپ کی. پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیت المال سے کچھ ان کے لیے تنخواہ مقرر فرما دیتے ہیں. عمر فاروق وہ عمر جن سے شیطان ڈرا کرتا تھا. قرآن کی کئی آیتیں جن کے رائے کے مطابق نازل ہوئی اور جن کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر فاروق سبحان اللہ جبہ ہے ان کے پاس, لباس ہے ان کے پاس. عاجزی کتنی کہ کئی جگہوں سے پھٹا ہوا ہے لباس, کئی جگہوں سے پھٹا ہوا ہے لباس. سن 14 ہجری کی بات ہے. مجوسی حکومت ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے قادسیہ کے میدان میں. مسلمان صرف 30,000 ہیں اور مجوسیوں کی تعداد کتنی, 2.25 لاکھ لشکر جرار سے محض 30,000 مسلمان جنگ لڑ رہے ہیں. اور ان کے علاقے میں جا کے, ان کے علاقے, ان کی بستی میں جا کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو امیر الجیش کمانڈر بنا کر بھیج دیے ہیں. مدینے کے اندر عمر فاروق ہیں مگر دل تڑپ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کا. ہزاروں میل کے دوری پر مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے. ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد نکل جاتے ہیں مدینے کے باہر, دیکھتے ہیں کوئی خبر آ جائے, کوئی خبر آ جائے, کوئی خبر آ جائے. ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا ہے. پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ہے. بھگا اپنے اونٹ کو, گھڑ سوار اپنے اونٹ کو بھگاتے جاتے ہیں مدینے کی طرف اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھڑ سوار کے پیچھے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں اور احوال فتح سنتے جاتے ہیں. گھڑ سوار کو معلوم نہیں ہوتا کہ ایک خلیفۃ المسلمین ہے اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگ کے آ رہے تھے. بیت المقدس فتح ہو رہا ہے, بیت المقدس فتح ہو رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پہلی مرتبہ اور وہاں داخل ہو رہے ہیں. ایک ہی سواری ہے, 7 غلام ہے, ایک غلام 7 اور یہ سواری 2, ایک سواری 2 آدمی باری باری بیٹھتے ہیں. کبھی غلام بیٹھتا ہے اونٹ پر تو کبھی عمر فاروق خلیفۃ المسلمین. اور خلیفۃ المسلمین کتنی ممالک ان کے ہاتھ میں, 20 پر 2 لاکھ مربع مائل, 20 پر 2 لاکھ اسکوائر مائل ان کی خلافت کے اندر ہے زمین. ایسے وقت میں بیت المقدس داخل ہو رہے ہیں, بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں تو غلام کی سواری کی باری ہے اور خلیفۃ المسلمین کی باری ہے کہ وہ سواری کی لگام پکڑ کر آگے ہے. سبحان اللہ.
یہ مثال قائم کی انہوں نے تواضع کی، یہ مثال قائم کی انہوں نے عاجزی کی۔ یہی ضروری ہے، یہ اخلاق میں اس کی بہت اہمیت ہے، بہت ضرورت ہے انسان اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں کہ ان سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں، انسان تواضع اختیار کر کیا تو کئی مسائل، کئی جھگڑے حل ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ بڑی لمبی گفتگو ہو گئی اس تعلق سے، میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پاک پروردگار ہم سب کو اخلاق حمیدہ سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر تواضع کی، عاجزی کی یہ صفت رب العالمین اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔